نواز شریف صاحب کی لندن سے وطن واپسی کا معاملہ ایک مرتبہ پھر سے گرم ہے۔ نواز شریف صاحب نے اپوزیشن جماعتوں سے روابط تیز کر دی ہیں تو دوسری طرف حکومت نے انہیں وطن واپس لانے کی کوششیں تیز کر دی ہیں۔ پاکستان کے برطانیہ میں ہائی کمشنر محمد نفیس زکریا صاحب نے سابق وزیر اعظم نواز شریف کو پاکستان کی حوالگی کے متعلق برطانوی حکومت کو خط لکھ دیا ہے، مگر وفاقی وزیر ریلوے شیخ رشید صاحب کا کہنا ہے کہ نواز شریف کو واپس لانا آسان نہیں ہوگا۔ دوسری طرف وزیر اعظم کے مشیر برائے پارلیمانی امور بابر اعوان صاحب کا کہنا ہے کہ مسلم لیگ نون تیسرا قومی مفاہمتی آرڈیننس یعنی کہ NRO مانگ رہی ہے۔ اب نواز شریف صاحب تو پہلے ہی باہر ہے، مسلم لیگ نون کس چیز کا NRO مانگ رہی ہے اور اچانک سے نواز شریف صاحب کی واپسی کا معاملہ پھر سے گرم کیوں ہو گیا ہے؟ کیا اپوزیشن محرم کے بعد کچھ کر پائے گی؟ اس حوالے سے بات کریں گے۔ مسلم لیگ نون کے رہنما اور سابق وزیر اعظم جناب شاہد خاقان عباسی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم شاہد صاحب۔ جی السلام، بہت شکریہ پروگرام میں وقت دینے کے لیے۔ تصاویر آ رہی ہیں نواز شریف صاحب کی اور آپ کو پتہ ہے تصویر ایک آتی ہے اور ہلچل پورے ملک میں مچ جاتی ہے، تو ان کی صحت بھی ویسے تو بہتر لگ رہی ہے، لیکن کیا کچھ تیاریاں ہیں واپس آنے کی؟ آج حکومت میں کوئی اور ہے، حکومت کے حالات کیا ہے، معیشت کیا ہے، سیاست کا محور نواز شریف ہے۔ اس سے ثابت ہو گیا نا کچھ سب کچھ، ہر وزیر کو تکلیف نواز شریف کی ہے۔ انہوں نے بھی تو سیاست کرنی ہے نا، انہوں نے بھی تو ووٹ مانگنا ہے۔ یہ پی ٹی آئی نواز شریف کو آپ نے حکومت سے نکالا، سیاست سے نکالا، جیل میں ڈالا، بیمار ہوئے، آپ نے اجازت دی، عدالت نے اجازت دی علاج کرانے کی، علاج کرا رہے ہیں۔ ہاں لیکن وہ تکلیف کیا ہے جو ایک معینہ مدت تھی جو طے ہوئی تھی کہ ہاں ان 4 ہفتوں میں پتہ چل جائے گا، رپورٹیں آ جائیں گی اور پھر جو ہے پنجاب گورنمنٹ جو ہے وہ دوبارہ سے ان کو اجازت دے گی، تو وہ سارے معاملات صحیح نہیں ہوئے۔ اب وہ تو واپس آنے کے لیے حکومت کہہ رہی ہے کہ بھائی آ جائیں، تو جیسے کہا تھا جائیں تو چلے گئے تھے، ویسے کہا رہے ہیں آ جائیں تو آ جائیں۔ رپورٹیں انہوں نے دے دی ہیں، علاج کرا کے آئیں گے۔ علاج کروانے گئے تھے، وہاں کووڈ ہے، 3 جو مجھے پتہ ہے 3 سرجریز ہونی ہیں، جیسے ہی کووڈ کے معاملات وہاں ہٹیں گے تو سرجریز کرا کے واپس آ جائیں گے۔ تو نواز شریف صاحب وہ آدمی ہیں جو لندن سے آئے تھے جیل جانے کے لیے، وہ جیل سے نہیں گھبراتے، لیکن علاج ان کا حق ہے اور عدالتوں نے، حکومت نے رپورٹیں دیکھ کر ہی علاج کے لیے بھیجا تھا۔ اچھا، اب جب پاکستان تحریک انصاف کی حکومت یہ واویلا کر رہی ہے کہ بھئی ہم ان کو واپس لے آئیں گے، اور ایک تصویر آئی تو ان کو بھی احساس ہوا کہ یہ تو ان کے ساتھ کوئی گیم ہو گئی، تو ان کو اب ایسا احساس ہو رہا ہے تو وہ کہہ رہے ہیں نہیں ہم واپس لائیں گے۔ اب آپ خود بھی سر وزیر اعظم کے عہدے پر رہے ہیں، آپ سے بہتر اس سوال کا کوئی جواب نہیں دے سکتا کہ آپ لوگوں کی حکومت پر اس چیز کی تنقید ہوتی تھی کہ مشرف صاحب کو آپ نے جانے دیا اور ان کو واپس نہیں لا سکتے۔ سوال میں پوچھ رہی ہوں اس لیے کہ یہ کلیئرٹی آ جائے گی اگر کمنگ فرام دی سابق وزیر اعظم کہ کیا لایا جا بھی سکتا ہے کسی کو واپس اس طرح سے جو باہر چلا جائے، یا ممکن ہی نہیں ہے؟ مطلب کیونکہ یہ تو کہہ رہے ہیں کوئی بھی ان جنرل۔ دیکھیں، میں وزیر اعظم ہوتا تو میں سارا دن کوشش کرتا کہ آٹا جو 75 روپے میں بک رہا ہے اس کی قیمت واپس 35 پہ آئے، میری یہ کوشش ہوتی۔ اور جو چینی 110 کی بک رہی ہے وہ 55 پہ آئے، یا جو ملک کی معیشت تباہ ہوگی اس کا کچھ کر سکوں، جو بے روزگاری ہوگی اس کے لیے کچھ کر سکوں۔ یہاں ہر آدمی کو فکر نواز شریف کی ہے، تو نواز شریف صاحب علاج کروا کے آئیں گے، آپ نے زور لگانا ہے تو لگا لیں۔ نہیں، لیکن ویسے میں گورنمنٹ کے پرسپیکٹیو سے بھی پوچھ رہی ہوں کہ کوئی واپس لا سکتا ہے اگر چاہے۔ گورنمنٹ بھی اتنی کم ظرف سے پہلے نہیں آئی یا اتنی گھٹیا نہیں آئی کہ جو ایک آدمی جو علاج کروانے گیا ہے اس کی سزا ختم نہیں ہوئی، سزا اس نے کاٹی بھی ہے، اس کو آپ تھریٹن کر رہے ہیں ٹی وی پر۔ آپ نے کرنا ہے کریں، لیکن آپ کابینہ کے اجلاس میں ڈسکس کرتے ہیں، سارا دن اپنا ضائع کرتے ہیں۔ کیا ٹیکنیکلی لیگلی کیا اس طریقے سے واپس لایا جا سکتا ہے کہ جیسے ابھی حکومت نے خط لکھا ہے؟ اس کا پتہ نہیں ہے، لیکن میرا خیال ہے کوئی حکومت بھی کسی بیمار آدمی کو واپس نہیں، آپ کو زبردستی واپس نہیں بھیجے گی۔ آپ کی جو مرضی خواہش ہو، جو مرضی آپ کی خواہش ہو، اور یہ کچھ اخلاقی تقاضے بھی ہوتے ہیں۔ نواز شریف صاحب کی رپورٹیں حکومت کے پاس ہیں، وہ چہل قدمی ضرور کرتے ہیں، گھر سے باہر نکلتے ہیں، یہ ان کا حق ہے، یہ ڈاکٹر کی ہدایت ہے۔ اس میں اگر حکومت کو تکلیف ہے تو ہم ان کو کہہ دیتے ہیں یار آپ چہل قدمی نہ کریں، حکومت کو تکلیف ہو رہی ہے، عمران خان تکلیف میں ہے، یا اگر ملک نہیں چل رہا تو ہم ان سے کہتے ہیں واپس آ جائیں، ملک نہیں چل رہا آپ کے بغیر، صحیح آپ آ جائیں، اور جی آپ آ جائیں اور ملک چلا دیں ان کو۔ اچھا، اب جو شہباز شریف صاحب کے جو داماد علی عمران صاحب، ان کی واپسی کے لیے بھی تو خط لکھا تھا حکومت نے پچھلے مہینے، اس کا بھی کوئی جواب نہیں آیا برطانوی حکام کی طرف سے۔ آپ کے کام ہے، آپ کریں، کون روک رہا ہے؟ حکومت آپ کے پاس ہے، اختیارات آپ کے پاس ہیں، آپ کریں۔ صحیح، ٹھیک ہے۔ اچھا، ایک اور سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ نواز شریف صاحب بھی تقریباً 2 سال اگر ہم یہ کہہ لیں تو 2 سال سے حزب اختلاف کے ساتھ ان کے ٹیلی فونک روابط یا اس طرح سے روابط بحال نہیں تھے۔ اب اچانک سے کیا ایسا ہو گیا کہ نواز شریف صاحب بھی جو ہیں وہ بلاول بھٹو صاحب کے ساتھ، فضل الرحمان صاحب کے ساتھ بڑے جس کو کہیں گے نا کہ اگریسو روابط کر رہے ہیں؟ نہیں، مجھے اس کا علم نہیں ہے کہ کیا بات ہوئی ہے،
لیکن ان کے رابطے رہے ہیں اس سے پہلے بھی. بلاول صاحب ان کو جیل میں ملنے گئے تھے. مطلب 2 سال میں آن اینڈ آف. جی بالکل رابطے. بلاول صاحب جیل گئے ہیں, فضل الرحمان صاحب سے بات چیت ہوتی رہتی ہے, سب سے ہوتی رہتی ہے. دیکھیں آپ نے قانونی طور پر جو کر لیا وہ کر لیا, لیکن آپ لوگوں کو, نواز شریف کو لوگوں سے علیحدہ نہیں کر سکے. اچھا, اس کا ایک اور ایسپیکٹ بھی دیتے ہیں جو مطلب مخالفین ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ نواز شریف صاحب کی روابط میں تیزی اس لیے آئی ہے سیاسی میدان میں کہ ان کو لوگوں نے یہ مشورہ دیا کہ بھئی اگر آپ اپنی جگہ چھوڑ دیں گے تو وہ کوئی اور لے لے گا, اور ظاہر پارٹی میں پھر دوسرا وہی ایک ہی شخص ہے جس سے مطلب میں نام لے لوں, شہباز شریف صاحب. خیالی ہے, وہ لوگوں کی خام خیالی ہے, اسپیس لوز کر دیں گے یہ کہا جا رہا ہے. پارٹی کے روح رواں نواز شریف صاحب ہی ہیں. عوام جس کے ساتھ ہوتے ہیں پارٹی وہی ہوتی ہے. عوام نواز شریف کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے, اب جب عوام نواز شریف صاحب کے ساتھ ہیں, بلکہ حکومت بھی نواز شریف صاحب کے ساتھ ہے. جتنی فکر اس حکومت کو نواز شریف صاحب کی ہے شاید نواز شریف صاحب کو اپنے لیے نہ ہو. اچھا, ویسے آنیسٹلی ہے بھی, انہوں نے جانے دے دیا ماشاءاللہ. مطلب یہ تو آپ مانیں گے نا سر. دیکھیں نا, اتنی دعائیں کسی شخص کے ساتھ ہوں, آپ کیا کر سکیں گے اس کا. حکومت کے وزیر روز صبح اٹھ کے وزیر اعظم وہ یہی باتیں کرتے ہیں. نہیں, لیکن اس کا آپ لوگ ان کو کریڈٹ دیتے ہیں کہ انہوں نے جانے دیا کم از کم. کس نے؟ حکومت نے. انہوں نے نہیں جانے دیا, عدالت نے جانے دیا. اچھا, حکومت نے کچھ نہیں کیا اس میں؟ جی حکومت سے بورڈ تو بنائے تھے نا, حکومت سے رپورٹ مانگی گئی, ای سی ایل پہ تھے, ای سی ایل سے حکومت نے اٹھایا اور خوف سے ہٹایا. یہ کہہ سکتے ہیں جب حالت اتنی خراب تھی, یہ سب جانتے ہیں, رپورٹیں پڑھ لیں. حکومت نے رپورٹوں میں کوئی جعل سازی نہیں کی. میں یہ کہوں گا کہ وہ رپورٹیں پبلک کر دیں جو نواز شریف صاحب کی رپورٹیں تھیں جو یہاں سے جب گئے تھے. ہر آدمی کے پاس ہیں. پنجاب کی وزیر صحت جانتی ہے, جو شوکت خانم کے ایکسپرٹ بھیجے گئے ان سے پوچھ لیں. اس کے بعد جا کر جب ان کو یہ خدشہ ہو گیا کہ نواز صاحب کی حالت اور نہ بگڑ جائے تو انہوں نے جانے کی. وہ تو دراصل میرا خیال ہے جج صاحب نے بھی گارنٹی مانگ لی تھی نا ان سے کہ آپ ان کی زندگی کی گارنٹی دے دیں, تو اس پہ بھی گھبرا گئے ہوں گے. جی میں یہ کہہ رہا ہوں نا, جب اتنا خدشہ ہوا تو یہ بڑی چھوٹی سوچ ہے, ذرا اس سے دور ہو جائیں. عوام کی مشکلات وہ یاسمین راشد صاحبہ اکثر کہتی ہے نا کہ انسانی ہمدردی کی بنیاد پر ہم نے جانے. جی بالکل, یہ انسانی ہمدردی اچھی بات ہوتی ہے. اور کیس کیا ہے وہ بھی دیکھ لیں. آج نواز شریف صاحب جس کیس پر اندر ہیں اس کے جج کو نوکری سے نکال دیا گیا ہے کیونکہ اس نے کہا کہ میں نے بلیک میل ہو کر فیصلہ دیا. اچھا, ایک اور جو یہ آج ان کے کیسوں کی حقیقت ہے. اب وہی بات ہے نا کہ اب وہ ججز پر اور پھر کیسوں پر جب بات ہوتی ہے تو پھر بات ذرا دور نکل جاتی ہے. ہم آ جاتے ہیں بابر اعوان صاحب کی طرف. وہ کہتے ہیں کہ جی آپ لوگ تیسری مرتبہ این آر او مانگ رہے ہیں. پہلے جو ہے وہ مشرف صاحب کے دور میں مانگا تھا, اب جو ہے وہ جب لندن گئے نواز شریف صاحب تو وہ ایک این آر او تھا, اور اب تیسری مرتبہ مانگ رہے ہیں. تو یہ این آر او والی جو باتیں ہیں وہ اس میں بھی کچھ نہ کچھ تو صداقت نظر ہی آتی ہے نا, اگر یہ لوگ کہتے ہیں کہ جی پچھلا ٹریک ریکارڈ دیکھ لیں. نہ دے این آر او, مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے دیا ہے این آر او. وہ تو این آر او ہوتا کیا ہے پہلے یہ بتا دے, یہ وزیر اعظم بتا دے این آر او ہوتا ہے. ایز آف ڈوئنگ پالیٹکس. نہیں جی نہیں, کوئی ایز آف ڈوئنگ پالیٹکس نہیں. میں اسٹامپ پیپر میں دے دیتا ہوں, یہ لکھ کے دے دے کہ ہمیں این آر او کوئی چیز ہے, اس کا اختیار ہے, کون سے قانون کے تحت ہے وہ بتا دیں. این آر او ایک عامر دیتا تھا, ایک عامر, اور اس سے لیا تھا کہ تم اس سے لیا گیا تھا. ہم نے نہیں لیا. این آر او کا آرڈیننس جاری ہوا, پیپلز پارٹی نے لیا تھا, اس کے تحت ریلیف دیا گیا تھا. اس زمانے میں پیپلز پارٹی کو اس سے فائدہ ہوا. میرے خلاف بھی ایک کیس تھا جو این آر او اس پہ اپلائی ہوتا تھا. مجھے جج نے کہا کہ آپ لے لیں. میں نے کہا میں نہیں لیتا ہوں, آپ پروسیکیوٹ کریں. میں 9 سال میں نے کراچی میں کیس بھگتا ہے. جج صاحب نے مجھے خود کہا آپ این آر او آرڈیننس آ گیا ہے, آپ لے لیں. میں نے کہا نہیں جی آپ پروسیکیوٹ کریں, مجھے این آر او نہیں چاہیے. تو وہ این آر او آرڈیننس ختم ہو گیا ہے. شاید بابر اعوان صاحب کو, عمران خان صاحب کو ان کو علم نہیں. مطلب جیسے ان کی مراد ریلیف سے ہونا. جیسے ریلیف کیا دے, حکومت کیا ریلیف دے سکتی ہے ہمیں. مشرف صاحب کے دور میں نواز شریف صاحب باہر گئے تھے تو وہ ایک ریلیف ہی تھا نا. نہیں جی, وہ عالمی دباؤ تھا. سیدھی بات ہے, ایک عامر کی حکومت تھی, عالمی دباؤ تھا کہ تم نواز شریف کو ہاتھ نہیں لگاؤ گے. تو عالمی دباؤ پہ عالمی دباؤ پہ آپ نے ٹرائل کیا, ہائی جیکنگ کا 2 سال ٹرائل چلا, آپ نے جیل میں رکھا. اس کے بعد عالمی دباؤ تھا, تو اب عالمی دباؤ ایگزائل میں چلے گئے اور واپس آ گئے. اب نہیں ہے عالمی دباؤ, اب عالمی دباؤ کی ضرورت نہیں ہے. اچھا, اب یہ جو شبلی فراز صاحب نے جو ڈاکیومنٹ لگا دیے کہ جی آپ لوگ تو نیب کے قوانین کے اندر وہ ترامیم چاہ رہے ہیں کہ جن ترامیم کی وجہ سے آپ لوگوں کو فائدہ ہوگا, تو جب فائدہ ہوگا تو اس کا مطلب ہے وہ ایک طرح سے این آر او ہی ہو گیا نا کہ قانون بدل دیا. وہ ترامیم نہ کرے. شبلی فراز صاحب وہ ڈاکیومنٹ دیے کس نے دیے بتائے نا. تو شبلی فراز صاحب کو پتا ہوگا یا آپ کو پتا ہوگا. میرے بھائی یہ دیکھیں, جب وزیر اعظم جھوٹ بولنا شروع کر دے, وزیر جھوٹ بولے, تو میں کیا کر سکتا ہوں. یہ وہ کاغذات ہیں
جو فاروق نائک صاحب کے نوٹس تھے جو آج سے 1 مہینہ پہلے اسپیکر صاحب کے گھر میں جو میٹنگ ہوئی تھی اعتماد میں، جس کے بعد اسی شام کو شاہ محمود صاحب نے پارلیمنٹ جا کر کہا یہ NRO مانگ رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں اور یہ بل کو جوڑ رہے ہیں. میں نے ان کے منہ پر بھی کہا، میں نے پبلک پر بھی کہا، میرے سامنے میں نے ان سے کہا یہ FATF کی بل قومی سلامتی کا مسئلہ ہے، یہ نیب کا آرڈیننس آپ لائے ہیں، ہم نہیں لائے، ان کو یہ علیحدہ چیزیں ہیں. مجھے انہوں نے کہا آپ نے بہت بڑی بات کر دی ہے، میں کہ میری پارٹی کا مینڈیٹ ہے، یہ علیحدہ چیزیں ہیں. یہ بات ختم ہو گئی. اس کے بعد نیب کا آرڈیننس آئے، ہم نے کہا یہ تو نہ ہونے کے برابر ہے بھائی، یہ تو آپ اپنے آدمی کو NRO دے رہے ہیں. NRO کی آج کل بڑا فیشن ہے. اس میں صرف یہ تھا جو ان کے لوگ پھنسے ہوئے تھے، جو ان کے وزراء پھنسے ہوئے، ان کے خلاف کوئی کیس نہیں چلا ابھی تک، ان کو وہ ان کی بچت ہو جائے. ہم نے کہا جی، اور چیئرمین نیب کے جو ہے اس کی نوکری وہ پوری زندگی بھی ہو سکتی تھی اس آرڈیننس کے تحت، اور قانون شہادت کی مکمل نفی تھی، یعنی ایک کالے قانون کو مکمل کالا کرنا. تو ہم نے کہا جناب انہوں نے کہا جی شک وائز ڈسکس کر لیتے ہیں. ہم کا ڈسکشن شروع کریں. صحیح ہے. فاروق نائک صاحب نوٹس بنا کر لائے تھے، اور یہ وہی نوٹس ہیں جس کا بل ہم نے قومی اسمبلی کی اسٹینڈنگ کمیٹی میں مارچ میں دیا تھا اور اس کے بعد اپریل میں حکومت کو بھیجا تھا. یہ وہی بل ہے. ہم نے کہا جی یہ ان کے نوٹس ہیں. فاروق نائک صاحب نے خود نوٹس ان کے حوالے کر دیے، اور میں نے وہاں بھی ان کو کہا کہ یہ ہمارا پروپوزل نہیں ہے، یہ فاروق صاحب کے نوٹس ہیں. میں بھی اس سے بہت سی باتوں سے اگری نہیں کرتا ہوں، لیکن یہ اس ڈیبیٹ کی سہولت کے لیے آپ کو دے رہے ہیں. اور میں نے ان سب 5 وزیروں کے سامنے ان کے منہ پہ کہا، میں نے فاروق نائک صاحب کہا یہ آپ کے دوست ہیں پرانے، یہ کل جا کے اسمبلی میں اور باہر لہرائیں گے کہ یہ دیکھیں NRO مانگ رہے ہیں، اور آپ یقین کریں 6 گھنٹے کے بعد وہ وہی ہوا. یہ ساری بات ہے. یہ وہ شکیں ہیں جو فاروق نائک صاحب کی سجیشن ہے. اگر آپ نے جو نیب کا آرڈیننس ہے اس کو قانون کے تقاضوں کے مطابق، اسلامی قوانین کے مطابق، سپریم کورٹ کی ڈائریکشن کے مطابق، اور جو پرنسپل آف نیچرل جسٹس ہے اس کے مطابق کرنا ہے تو یہ طریقہ ہے. ہم نے حکومت کو اس وقت بھی کہا کہ آپ جو شک اس میں پسند نہیں کرتے کاٹ دیں، لیکن جواز دیں گے کیوں کاٹ رہے ہیں. یہ طریقہ ہوتا ہے نیگوشیشن کا. اس کے بعد سے کوئی بات، یہ سارے وزراء آئے، ان کے چہرے لٹکے ہوئے تھے، اور انہوں نے کہا جی وہ عمران خان نہیں مان رہا، نہیں مان رہا تو خدا حافظ ہم گھر چلتے ہیں. اچھا، ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جو نیب کی قوانین میں ترمیم تھی ان کا کوئی تعلق FATF سے ہو سکتا ہے. میں نے کہا، میں نے ان کے 5 وزراء کے منہ پہ کہا، میں نام بھی لے سکتا ہوں، میں نام بھی لے دیتا ہوں. نہیں ہو سکتا ہے ان کی ریکوائرمنٹ یہ ہو کہ اکاؤنٹیبلٹی میں یہ چیزیں آپ لوگ نہیں کر رہے. اکاؤنٹیبلٹی کا FATF سے کوئی تعلق نہیں ہے. نیب ایک کالا قانون ہے. آپ کو پتا ہے کہ نیب اس وقت کتنے لوگوں پہ اپلائی ہوتا ہے؟ کتنے لوگوں پر؟ آپ حیران ہو جائیں گے. پورے پاکستان میں حقیقی معنوں میں 200 لوگ ہیں. تو وہ 200 لوگ بڑے بڑے لوگ ہیں نا، 200 تو ان پہ اپلائی کریں نا. آپ کیوں نہیں کرتے؟ آپ سے کچھ ہوا نہیں آج تک. 2 سال ہو گئے. جو آپ لوگ وہ بڑے بڑے نہیں ہیں، وہ لوگ ہیں جن کے پاس اختیارات نہیں ہیں پبلک فنڈز کے، یعنی وزراء. صحیح، پبلک آفس ہولڈر. تو آپ لوگ کیوں کہتے ہیں منی لانڈرنگ کے معاملات نیب کی جوریسڈکشن سے نکال دیے جائیں؟ نہیں جی، کوئی قانون نکالنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی نکالنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم نے یہ کہا، جو یہ دکھا رہے ہیں وہ یہ بات ہے کہ لا کہتا ہے کہ آپ 5 سال تک فائنینشیل ریکارڈ رکھیں گے. ٹھیک ہے. تو ہم نے کہا اگر فائنینشیل ریکارڈ میں نے 5 سال رکھنے ہیں، تم مجھے کہہ رہے ہو کہ 20 سال پہلے تم نے کیا کیا تھا، میں کہاں سے ریکارڈ لاؤں گا؟ تو ہم نے کہا کہ یا تو اس کو 5 سال میں لمٹ کر دیں، یا آپ ریکوائرمنٹ رکھیں کہ جو پبلک آفس ہولڈرز ہیں وہ 20 سال کے رکھیں. جی، یہ طریقہ ہے. اچھا، اب ایک جگہ آپ لوگوں نے اور پیپلز پارٹی نے بڑی زیادتی کرتی سر. جی، فضل الرحمان صاحب کے ساتھ کیا کر دیا آپ لوگوں نے؟ نہیں، فضل الرحمان صاحب کے تحفظات ہیں، وہ ناراض ہیں، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، اور ناراضگی بھی وہ انہی معاملات پر ہیں. فضل الرحمان صاحب کی بڑی سیدھی رائے تھی کہ بالکل حکومت کے ساتھ کوئی بات نہ کریں، FATF کو رہنے دیں، یہ جانے اور حکومت جانے. آپ لوگوں نے تو بڑا اور ان کی بات میں وزن ہے. میں حقیقت سے کہتا ہوں، جو یہ حرکتیں کر رہے ہیں اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ فضل الرحمان صاحب ٹھیک تھے اور ہم غلط تھے. نہیں، لیکن آپ لوگ تو کہتے ہیں کہ ملک کے لیے کیا نا. ملک کے لیے کیا نا، بٹ یہ گھٹیا حرکتیں حکومت کیوں کر رہی ہے؟ تو FATF میں آیا کس کے دور میں تھا پاکستان؟ بھائی FATF کے بل آپ یقین کریں 7 بل آئے ہیں. ایک بل اتنا خوفناک تھا کہ پاکستان کا اس کے بعد وجود نہ رہتا، آپ ایک امریت ہوتی، یہاں جمہوریت ختم ہو جاتی. یہ بل لے کر آئے تھے یہی لوگ. میں دکھا بھی سکتا ہوں، کسی آدمی کو 180 دن کے لیے غائب کر دو،
کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, کورٹ کی جورسڈکشن نہیں ہے. یہ ان کا بل تھا. جب ہم نے اس کو چیلنج کیا تو بڑے چپ ہو گئے اور پھر کہنے لگے نہیں یہ فیٹف میں شامل نہیں ہے. یہ فیٹف کی آڑ میں ملک میں آمدیت لانا چاہتے ہیں. ہر بل کو ہم نے امینڈ کیا اور میسو امینڈمنٹس ہیں, اتنے غلط بل. لیکن یہ مان گئے نا, کم از کم مان نہیں گئے, زبردستی منوایا گیا. اچھا منوایا, لیکن اب مانے ہیں یا نہیں؟ فضل الرحمان صاحب مانے ہیں یا نہیں؟ فضل الرحمان صاحب نہیں مانیں گے. میں آج بھی کہتا ہوں کہ ایسی کم ظرف حکومت کے ساتھ نہیں بیٹھنا چاہیے. نہیں تو آپ فضل الرحمان صاحب کو انہوں نے پہلے دن بھی کہا تھا, فضل الرحمان صاحب نے آپ لوگوں سے اطاعت ختم کر دیا. 2018 میں بھی کہا تھا فضل الرحمان صاحب نے کہ یہ آپ پارلیمنٹ نہ جائیں, یہ لوگ جو ہیں یہ متنازع ہیں, یہ غیر نمائندہ ہیں, آپ مت جائیں. لیکن 2 بڑی جماعتوں نے فیصلے کہ نہیں ہم جائیں گے کیونکہ وہاں پر جمہوریت چلنی چاہیے, پارلیمان کو چلنا چاہیے. ہم گئے اور جو حرکتیں ہیں وہ آپ کے سامنے. اب ان کا کیا ہوگا؟ اب فضل الرحمان صاحب نے ایک اپنا چھوٹا اتحاد قائم کیا ہے, لیکن بڑا اتحاد بھی, وہ چھوٹا اتحاد بڑے اتحاد میں شامل ہو سکتا ہے. ہو سکتا ہے کوئی ایسی بالکل ہوگا انشاءاللہ ہوگا. دیکھیں تحفظات ان کے بالکل بجا ہیں, اور تحفظات ہمارے حوالے سے نہیں ہے, حکومت کے حوالے سے. کیونکہ لوگ یہ کہتے ہیں لیکن آپ سے تو تحفظات ہیں نا کہ آپ لوگ بیٹھ جاتے ہیں بار بار, حکومت کا وہ کچھ نہیں کر سکتے نا. ہم سے بالکل غلطی ہو گئی, میں مان لیتا ہوں ہم سے غلطی ہو گئی. ہم بیٹھے قومی مفاد میں کہ یہ فیٹف کے بلز ہیں. یہ قومی مفاد مولانا صاحب کو نظر کیوں نہیں آ رہا تھا؟ نہیں, مولانا صاحب اس سے اتفاق نہیں کرتے, یہ ان کی رائے ہے, یہ ان کی رائے ہے. وہ اس سے اتفاق نہیں کرتے. وہ چاہتے ہیں کہ حکومت اپنے معاملات درست کرے. اگر یہ معاملات درست نہیں کرتی تو پھر الیکشن کرائے جائیں تاکہ پاکستان کے عوام کو موقع ملے. اب الیکشن کب بار بار کرواتے رہیں گے؟ جب جو بھی آتا ہے وہ یہی کہتا ہے کہ بھائی حکومت کو ہٹاؤ, جو اپوزیشن والا آتا ہے پھر حکومت رکھ لیں, اس حکومت کو بھگت رہے 5 سال میں خود لوگ فیصلہ کر لیں گے. بھائی ان کی تو ایک صوبے میں حکومت ہے. دیکھیں اس سے پہلے کہ لوگ سڑکوں پر آئیں, آپ بہتر ہے کہ کسی جمہوری طریقے سے اس معاملے کو نپٹایا جائے. لیکن پیپلز پارٹی کے آپ لوگوں کے ساتھ دے گی الیکشنز کا اگر یہ اس قسم کے مطالبے ہوتے ہیں؟ ان کی تو ایک صوبے میں حکومت ہے, ان کے تو سٹیکس ہے. یہ ان کا فیصلہ ہے. ہم تو سمجھتے ہیں کہ آج کا اس حکومت کا ہر لمحہ ملک پر بھاری ہے. تو وہ جو اے پی سی ہونی تھی, اے پی سی ہوگی. اب یہ اس میں مولانا صاحب نے اپنا ایک اتحاد بنایا ہے اور میرا خیال ہے کہ وہ اتحاد اس اے پی سی میں شامل ہوگا. تو وہ اے پی سی کو مجھے امید ہے کہ اے پی سی محرم کے بعد انشاءاللہ ہوگی. لیڈ وہی کریں گے, کوئی بھی کرے اسے فرق نہیں پڑتا ہے. فضل الرحمان صاحب کریں, شہباز صاحب کریں, زرداری صاحب کریں. کیونکہ حکومت کے جو وزراء ہیں ان سے جب بات ہوئی وہ یہ کہتے ہیں کہ جب بہت زور و شور سے آئے تھے مولانا فضل الرحمان صاحب, اسلام آباد آئے, بیٹھے رہے, ان کا ہم نے بڑا خیال بھی رکھا, ان کو بھی بڑے چائے بسکٹ کھلائے ہم نے. لیکن یہ ہے کہ وہ جب آئے تھے اس وقت آپ کی ساری جماعتیں جو تھیں وہ پھر کسی نہ کسی حد تک ان کے ساتھ تھیں. کنٹینر پہ بھی آپ کے لیڈران بھی نظر آ جاتے تھے, تھوڑے بہت پیپلز پارٹی کے بھی نظر آ جاتے تھے. اس وقت کچھ نہیں کیا انہوں نے, ہمارے خلاف کچھ نہیں کر پائے, تو اب کیا کر لیں گے؟ اب تو ویسے ہی ان کے درمیان بہت ڈویژنز ہیں. ان سے یہ پوچھ لیں کہ کس نے منتیں کی تھی مولانا صاحب کی کہ 0 پوائنٹ سے بائیں مڑ جائیں دائیں نہ مڑیں؟ کس نے کی تھی؟ یہ پوچھ لے ذرا, بتا دیں ان وزراء سے پوچھ لیں. نہیں تو آپ کے پاس نہیں آپ پوچھ لیں, اب وہ بتا دیں نا. ہر وزیر کو بھی ہر وزیر کی بات نہیں نا پتا ہوتی. مولانا صاحب 0 پوائنٹ سے دائیں مڑ جاتے, کوئی روکنے والا نہیں تھا. وہی جو انہوں نے حرکتیں کی تھی دھرنے والی, اس سے 10 گنا بڑا دھرنا تھا. لیکن منتیں حکومتی وزیر نے کی تھی. منتیں ایک نہیں, سارے وزراء نے. روز 1-2 وزیر جاتے تھے, منتیں کرتے تھے کہ جمہوریت خطرے میں پڑ جائے گی, یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا. مولانا صاحب نے اپنا زور دکھا دیا, ان کو اپنی جگہ دکھا دی, اور وہ پرامن گھر چلے گئے. کسی کو گالی نہیں نکالی, کسی کی حد تک نہیں کی. تو اب اگر اے پی سی میں یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ دوبارہ ایک دھرنا ہونے والا ہے, پھر آپ لوگ کھڑے رہیں گے؟ اب فیصلے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک بڑے پلیٹ فارم سے ہونے چاہیے, جو اے پی سی کا پلیٹ فارم ہے. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ ادا کریں گے. شاہد خاقان عباسی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے.